NTA International, reaching the corners of the earth. اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آئندہ صدی کی تیاری کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم تیاری کا تعلق واقفین نو سے ہے. وقف نو کی جو میں نے تحریر کی تھی اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے 1200 سے زائد ایسے بچوں کی متعلق اطلاع مل چکی ہے جو وقف نو کی نیت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہوئے خدا سے مانگے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کی خیر و عافیت کے ساتھ ولادت کا سامان فرمایا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئندہ صدی کے واقفین نو کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے خطوط مسلسل ملتے چلے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں 2 طرح کی تیاریاں میرے پیش نظر ہیں، مگر اس سے پہلے کہ میں تیاری کا ذکر کروں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وقف نو کے لیے جتنی تعداد کی توقع تھی اتنی تعداد بلکہ اس کا ایک حصہ بھی ابھی پورا نہیں ہو سکا. اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے اس میں پیغام پہنچانے والوں کا قصور ہے. بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں عامت الناس تک یہ پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا، اور جن دنوں یہ تحریک کی گئی تھی ان دنوں کیسٹ کا نظام آج کی نسبت بہت کمزور حالت میں تھا، اور افریقہ کے ممالک یا ایسے دیگر ممالک جہاں اردو زبان نہیں سمجھی جاتی اور بعض علاقوں میں انگریزی بھی نہیں سمجھی جاتی وہاں ترجمہ کر کے کیسٹ پھیلانے کا عملاً کوئی انتظام نہیں تھا. اس وجہ سے وہ جو براہ راست پیغام کا اثر ہو سکتا ہے اس سے بہت سے احمدی علاقے محروم رہ گئے. بعد ازاں مؤثر رنگ میں اس تحریک کو پہنچانا یہ انتظامیہ کی ذمہ داری تھی، مگر بعض جگہ اس ذمہ داری کو ادا کیا گیا اور بعض جگہ یا ادا نہیں کیا گیا یا نیم دلی کے ساتھ ادا کیا گیا. پیغام پہنچانا صرف کافی نہیں ہوا کرتا، کس جذبے کے ساتھ پیغام پہنچایا جاتا ہے، کس محنت اور کوشش اور خلوص کے ساتھ پیغام پہنچایا جاتا ہے، یہ پیغام کے قبول کرنے کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے. مختلف دنیا میں پیغمبر آئے، بنیادی طور پر ایک ہی پیغام تھا، یعنی خدا کا پیغام بندوں کے نام، لیکن جس شان کے ساتھ وہ پیغام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس شان سے کوئی اور پہنچا نہیں سکا. اور جس عظمت اور قدر اور قربانی کی روح کے ساتھ آپ کا پیغام قبول کیا گیا
ویسے تاریخ انبیاء میں کسی اور کا پیغام قبول نہیں کیا گیا. اس لیے پیغام پہنچانا کافی نہیں، کس رنگ میں اور کس جذبے کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس درجہ محبت اور پیار کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے پیغام پہنچایا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پیغام کی قبولیت یا عدم قبولیت کا فیصلہ کیا کرتی ہے. اس لیے میری خواہش یہ تھی کم سے کم 5000 بچے اگلے صدی کے واقفین نو کے طور پر ہم خدا کے حضور پیش کریں. تو ابھی کافی سفر باقی ہے اس تعداد کو پورا کرنے میں، اور دوست یہ لکھ رہے ہیں کہ جہاں تک ان کا تاثر تھا یا میں نے جو شروع میں خطبے میں بات کی تھی اس کا واقعتاً یہی نتیجہ نکلتا ہوگا کہ جو اس صدی سے پہلے پہلے بچے پیدا ہو جائیں گے وہ وقف نو میں لیے جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو جائے گا. لیکن جس طرح بعض دوستوں کے خطوط سے پتہ چل رہا ہے، وہ خواہش رکھتے ہیں لیکن یہ سمجھ کر کہ اب وقت نہیں رہا، وہ اس خواہش کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. ان کے لیے اور مزید تمام دنیا کی جماعتوں کے لیے جن تک یہ ابھی پیغام ہی نہیں پہنچا، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وقف نو میں شمولیت کے لیے مزید 2 سال کا عرصہ بڑھایا جاتا ہے، اور یہ عرصہ فی الحال 2 سال کا بڑھایا جا رہا ہے تاکہ اس پہلی تحریک میں شامل ہو جائیں. ورنہ یہ تحریک تو بار بار ہوتی ہی رہے گی، لیکن وہ خصوصاً وہ تاریخی تحریک جس میں اگلی صدی کے لیے ایک واقفین بچوں کی پہلی فوج تیار ہو رہی ہے، اس کا عرصہ آئندہ 2 سال تک بڑھایا جا رہا ہے. اس عرصے میں جماعتیں کوشش کر لیں اور جس حد تک بھی ممکن ہو یہ فوج 5000 ہی تو ضرور ہو جائے، اس سے بڑھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے. بہت سے والدین مجھے لکھ رہے ہیں کہ ان کے متعلق اب ہم نے کرنا کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس کے 2 حصے ہیں. اول جماعت کی انتظامیہ کو کیا کرنا ہے، اور دوسرا بچوں کے والدین کو کیا کرنا ہے. جہاں تک انتظامیہ کا تعلق ہے اس کے متعلق وقتاً فوقتاً میں ہدایات دیتا رہا ہوں، اور جو نئے خیال میرے دل میں آئیں یا بعض دوست مشورے کے طور پر لکھیں ان کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا جاتا ہے. لیکن جہاں تک والدین کا تعلق ہے، آج میں اس ذمہ داری سے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. خدا کے حضور بچے کو پیش کرنا ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو خلوص اور پیار کے ساتھ قربانیاں دیا کرتے ہیں، وہ اپنے پیار کی نسبت سے ان قربانیوں کو سجا کر پیش کیا کرتے ہیں. قربانیاں اور تحفے دراصل ایک ہی ذیل میں آتے ہیں. آپ بازار سے شاپنگ کرتے ہیں، عام چیز جو گھر کے لیے لیتے ہیں اس کو باقاعدہ خوبصورت کاغذوں میں لپیٹ کر اور فیتوں سے باندھ کر سجا کر آپ کو پیش نہیں کیا جاتا. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحفہ لینا ہے تو پھر دکاندار بڑے اہتمام سے اس کو سجا کر پیش کرتا ہے. بس قربانیاں تحفوں کا رنگ رکھتی ہیں اور ان کے ساتھ سجاوٹ ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ تو مینڈھوں کو اور بکروں کو بھی خوب سجاتے ہیں اور بعض تو ان کو زیور پہنا کر پھر قربان گاہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. پھولوں کے ہار پہناتے ہیں اور کئی قسم کی سجاوٹیں کرتے ہیں. انسانی قربانی کی سجاوٹیں اور طرح کی ہیں. انسانی زندگی کی سجاوٹ تقویٰ سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار اور اس کے محبت کے نتیجے میں انسانی روح بن ٹھن کر تیار ہوا کرتی ہے. بس پیشتر اس سے کہ یہ بچے اتنے بڑے ہوں کہ جماعت کے سپرد کیے جائیں، ان ماں باپ کی بہت ذمہ داری ہے کہ وہ ان قربانیوں کو اس طرح تیار کریں
کہ ان کے دل کی حسرتیں پوری ہوں، جس شان کے ساتھ وہ خدا کے حضور ایک غیر معمولی تحفہ پیش کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ تمنائیں پوری ہوں۔ اس سے پہلے جو مختلف ادوار میں واقفین جماعت کے سامنے پیش کیے جاتے رہے، ان کی تاریخ پر نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کئی قسم کے واقفین ہیں۔ کچھ تو وہ تھے جنہوں نے بڑی عمروں میں ایسی حالت میں اپنے آپ کو خود پیش کیا کہ خوش قسمتی کے ساتھ ان کی اپنی تربیت بہت اچھی ہوئی تھی، اور وقت نہ بھی کرتے تب بھی وقت کی روح رکھنے والے لوگ تھے۔ صحابہ کی اولاد یا اول تابعین کی اولاد اچھے ماحول میں اچھی پرورش اور خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اچھی عادات سے سجے ہوئے لوگ تھے۔ وہ واقفین کا جو گروہ ہے وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر پہلو سے زندگی کے ہر شعبے میں نہایت کامیاب رہا۔ پھر ایک ایسا دور آیا جب بچے وقف کرنے شروع ہوئے، یہ کیے گئے، یعنی والدین نے اپنی اولاد کو خود وقف کرنا چاہا۔ اس دور میں مختلف قسم کے واقفین ہمارے سامنے آئے ہیں۔ بہت سے وہ ہیں جن کو والدین سمجھتے ہیں کہ جب ہم جماعت کے سپرد کریں گے تو وہ خود ہی تربیت کریں گے، اور اس عرصے میں انہوں نے ان پر نظر نہیں رکھی۔ بس جب وہ جامعہ میں پیش ہوتے ہیں تو بالکل ایسے را مٹیریل کے طور پر، ایسے خام مال کے طور پر پیش ہوتے ہیں جس کے اندر بعض مختلف قسم کی ملاوٹیں بھی شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔ ان کو صاف کرنا ایک کار دارد ہوا کرتا ہے، ان کو وقت کی روح کے مطابق ڈھالنا بعض دفعہ مشکل بلکہ محال ہو جایا کرتا ہے، اور بعض بد عادتیں وہ ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یہ بعض باتیں جماعت ویسے سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ بعض لڑکوں کو جامعہ میں چوری کے نتیجے میں وقت سے فارغ کیا گیا ہے، کسی کو جھوٹ کے نتیجے میں وقت سے فارغ کیا گیا ہے۔ اب یہ باتیں ایسی ہیں جن کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اچھے نیک صالح احمدی میں پائی جائیں، گزار یہ کہ وہ واقعین زندگی میں پائی جائیں، لیکن معلوم یہی ہوتا ہے کہ والدین نے پیش تو کر دیا لیکن تربیت کی طرف توجہ نہ کی، یا اتنی دیر کے بعد ان کو وقت کا خیال آیا کہ اس وقت تربیت کا وقت باقی نہیں رہا تھا۔ بعض والدین سے تو یہ بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اس وجہ سے بچہ وقف کیا تھا کہ عادتیں بہت بگڑی ہوئی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ٹھیک نہیں ہوتا، وقف کر دو تو آپ ہی جا کر جماعت سنبھالے گی، وہ ٹھیک کرے گی۔ جس طرح پرانے زمانے میں بعض دفعہ بگڑے ہوئے بچوں کو کہتے تھے اچھا اس کو تھانے دار بنوا دیں گے، تو یہ جماعت میں چونکہ نیکی کی روح ہے، تھانے داری کا تو خیال نہیں آتا ان کو، لیکن واقف بنانے کا خیال آ جاتا ہے۔ حالانکہ تھانے داری سے تو ایسے بچوں کا تعلق ہو سکتا ہے، وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بہت بعید کی بات سوچتے ہیں یہ لوگ۔ وہ تو لطیفہ ہے تھانے داری والا، لیکن یہ تو دردناک واقعہ ہے۔ وہ تو ایک ہنسنے والی کہاوت کے طور پر مشہور ہے، یہ تو ایک بہت بڑا زندگی کا المیہ ہے کہ خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے آپ کو بس گندا بچہ نظر آیا ہے، ناکارہ محض بچہ نظر آیا ہے، جو ایسی گندی عادتیں لے کر پلا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو تازہ کھیپ آنے والی ہے بچوں کی، اس میں ہمارے پاس خدا کے فضل سے بہت سا وقت ہے، اور اب ہم اگر ان کی پرورش اور تربیت سے غافل رہیں تو خدا کے حضور ملزم ٹھہریں گے، مجرم ٹھہریں گے، اور ہرگز سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اتفاقاً یہ واقعات ہو گئے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ ان بچوں کے اوپر سب سے پہلے خود گہری نظر رکھیں، اور جیسا کہ میں بیان کروں گا بعض تربیتی امور کی طرف خصوصیت سے توجہ دیں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ سمجھتے ہوں کہ بچہ اپنی استاد طبع کے لحاظ سے وقت کے اہل نہیں ہے،
تو ان کو دیانتداری اور تقوی کے ساتھ جماعت کو مطلع کرنا چاہیے کہ میں نے تو اپنی نیت، صاف نیت سے خدا کے حضور ایک تحفہ پیش کرنا چاہا تھا، مگر بدقسمتی سے اس بچے میں یہ باتیں ہیں، اگر ان کے باوجود جماعت اس کو لینے کے لیے تیار ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ اس وقت کو منسوخ کر دیا جائے۔ بس اس طریق پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ اب ہمیں آئندہ ان واقفین نو کی تربیت کرنی ہے۔ جہاں تک اخلاق حسنہ کا تعلق ہے، اس سلسلے میں جو صفات جماعت میں نظر آنی چاہیے وہی صفات واقفین میں بھی نظر آنی چاہیے، بلکہ بدرجہ اولا نظر آنی چاہیے۔ ان صفات حسنہ سے متعلق، ان اخلاق سے متعلق میں مختلف خطبات میں آپ کے سامنے مختلف پروگرام رکھتا رہا ہوں، اور ان سب کو ان بچوں کی تربیت میں خصوصیت سے پیش نظر رکھیں۔ خلاصتاً ہر واقف زندگی بچہ جو وقف نو میں شامل ہے، بچپن سے ہی اس کو سچ سے محبت اور جھوٹ سے نفرت ہونی چاہیے، اور یہ نفرت اس کو گویا ماں کے دودھ میں ملنی چاہیے، اور باپ کی پرورش کی باہوں میں اسے یہ جس طرح ریڈیشن کسی چیز کے اندر سرایت کرتی ہے، اس طرح سچائی اس کے دل میں ڈوبنی چاہیے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو پہلے سے بہت بڑھ کر سچا ہونا پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سب واقفین زندگی کے والدین سچائی کے اس اعلیٰ معیار پر قائم ہوں جو اعلیٰ درجے کے مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اب ان بچوں کی خاطر ان کو اپنی تربیت کی طرف بھی توجہ کرنی ہوگی، اور پہلے سے کہیں زیادہ احتیاط کے ساتھ گھر میں گفتگو کا انداز بنانا ہوگا، اور احتیاط کرنی ہوگی کہ لغو باتوں کے طور پر یا مذاق کے طور پر بھی وہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ ایک خدا کی مقدس امانت اب آپ کے گھر میں پل رہی ہے، اور اس مقدس امانت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو آپ نے بہرحال پورا کرنا ہے۔ اس لیے ایسے گھروں کے ماحول سچائی کے لحاظ سے نہایت صاف ستھرے اور پاکیزہ ہو جانے چاہیے۔ قناعت کے متعلق میں نے کہا تھا، اس کا واقفین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ بچپن ہی سے ان بچوں کو قانع بنانا چاہیے، اور حرص و ہوا سے بے رغبتی پیدا کرنی چاہیے، اور عقل اور فہم کے ساتھ اگر والدین شروع سے یہ تربیت کریں تو ایسا ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیانت اور امانت کے اعلیٰ مقام تک ان کو پہنچانا ضروری ہے۔ بچپن سے ان کے اندر مزاج میں شگفتگی پیدا کرنی چاہیے، تو شروعی وقت کے ساتھ پہلو پر پہلو آگے نہیں بڑھ سکتے، پہلو پر پہلو نہیں چل سکتی۔ شروع واقفین زندگی ہمیشہ جماعت میں مسائل پیدا کیا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ خطرناک فتنے بھی پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے خوش مزاجی اور اس کے ساتھ تحمل، یعنی کسی کی بات کو برداشت کرنا، یہ صفت بھی واقفین بچوں میں بہت ضروری ہے، یعنی یہ دونوں صفات واقفین بچوں میں بہت ضروری ہیں۔ مذاق اچھی چیز ہے، یعنی مذاق، لیکن مذاق کے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، اور مذاق کی پاکیزگی دو طرح سے ہوا کرتی ہے، کئی طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت دو باتیں ہیں خاص طور پر۔ ایک تو یہ کہ گندے لطائف کے ذریعے دل بہلانے اور اپنے یا غیروں کے دل بہلانے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ لطافت کو اس میں مذاق اور مزاح کے لیے ہم لطافت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی لطیفہ کہتے ہیں اس کو۔ لطیفہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ بہت ہی نفیس چیز ہے، اور ہر قسم کی کرفتگی اور بھونڈا پن لطافت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ کثافت سے تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی اعلیٰ تہذیب میں
جب بھی ایسے خاندانوں میں جہاں اچھی روایات ہیں کوئی بچہ ایسا لطیفہ بیان کرتا تھا جو بھونڈا ہو تو اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ لطیفہ نہیں ہے، یہ کثیفہ ہے، یہ تو بھانڈ پن ہے۔ تو بھانڈ پن اور اچھے مزاح میں بڑا فرق ہے، اس لیے جو مزاح ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں کہیں کہیں نظر آتا ہے، کیونکہ اکثر ان مزاح کے واقعات اب محفوظ نہیں ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے صحابہ کی زندگی میں وہ مزاح نظر آتا ہے، اور خلیفۃ المسیح ثانی کی طبیعت میں بھی بڑا مزاح تھا، لیکن اس مزاح کے ساتھ دونوں قسم کی پاکیزگی تھی۔ لیکن بعض ایسے دوستوں کو بھی میں نے دیکھا جنہوں نے مزاح سے یہ رخصت تو حاصل کر لی کہ مزاح میں کبھی وقت گزار لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن یہ فرق نہیں کر سکے کہ مزاح کے ساتھ پاکیزگی ضروری ہے۔ چنانچہ بعض نہایت گندے اور بھونڈے لطیفے بھی اپنی مجلسوں میں بیان کرتے رہے، اور بعض لوگوں نے اس سے سمجھ لیا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اپنے گھر میں اچھے مزاح کو جاری کریں، قائم کریں، لیکن برے مزاح کے خلاف بچوں کے دل میں بچپن سے ہی نفرت اور کراہت پیدا کریں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے بظاہر، اور اس پہ میں نے اتنا وقت لیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ انسانی زندگی میں خصوصاً وہ زندگی جو تکلیفوں سے تعلق رکھتی ہو، جو ذمہ داریوں سے تعلق رکھتی ہو، جہاں کئی قسم کے اعصابی تناؤ ہوں، وہاں مزاح بعض دفعہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور انسانی ذہن اور انسانی نفسیات کی حفاظت کرتا ہے۔ زنا کے متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں، زنات کے بعد پھر زنا کا مقام آتا ہے، اور زنا کے نتیجے میں جہاں ایک طرف امیر سے حسد پیدا نہیں ہوتا، وہاں غریب سے شفقت ضرور پیدا ہوتی ہے۔ زنا کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ غریب کی ضرورت سے انسان غنی ہو جائے، اپنی ضرورت سے غنی ہوتا ہے، غیر کی ضرورت کی خاطر۔ یہ اسلامی زنا میں ایک خاص پہلو ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے واقفین بچے ایسے ہونے چاہیے جو غریب کی تکلیف سے غنی نہ بنے، لیکن امیر کی امارت سے غنی ہو جائیں، اور کسی کو اچھا دیکھ کر ان کو تکلیف نہ پہنچے، لیکن کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ ضرور تکلیف محسوس کریں۔ جہاں تک ان کی تعلیم کا تعلق ہے، جامعہ کی تعلیم کا زمانہ تو بعد میں آئے گا، لیکن ابتدائی سے ایسے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم کی طرف سنجیدگی سے متوجہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نظام جماعت بھی کچھ پروگرام بنائے گا۔ اس لیے یہ خیال نہیں، یقیناً انشاءاللہ نظام جماعت ضرور پروگرام بنائے گا۔ ایسی صورت میں والدین نظام جماعت سے رابطہ رکھیں، اور جب بچے اس عمر میں پہنچیں کہ جہاں وہ قرآن کریم اور دینی باتیں پڑھنے کے لائق ہو سکیں، تو اپنے علاقے کے نظام سے یا براہ راست مرکز کو لکھ کر ان سے معلوم کریں کہ اب ہم کس طرح ان کو اعلیٰ درجے کی قرآن خوانی سکھا سکتے ہیں، اور پھر قرآن کے مطالب سکھا سکتے ہیں۔ کیونکہ قاری دو قسم کے ہوا کرتے ہیں، ایک تو وہ جو اچھی تلاوت کرتے ہیں اور آواز میں ان کے ایک کشش پائی جاتی ہے، اور تجوید کے لحاظ سے وہ درست ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس سے جان نہیں پڑا کرتی۔ ایسے قاری اگر قرآن کریم کے معنی نہ جانتے ہوں تو وہ تلاوت کے بت تو بنا دیتے ہیں، تلاوت کے زندہ پیکر نہیں بنا سکتے۔ وہ قاری جو تلاوت کرتے ہیں سمجھ کر، اور اس تلاوت کے اس مضمون کے نتیجے میں ان کے دل پگھل رہے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خدا کی محبت کے جذبات اٹھ رہے ہوتے ہیں، ان کی تلاوت میں ایک زائد بات پیدا ہو جاتی ہے جو
اصل ہے، زائد نہیں، وہ روح ہے اصل تلاوت کی. وہ ایسے گھروں میں جہاں واقفین زندگی ہیں وہاں تلاوت کے اس پہلو پر بہت زور دینا چاہیے. خواہ تھوڑا پڑھایا جائے لیکن ترجمے کے ساتھ، مطالب کے بیان کے ساتھ پڑھایا جائے، اور یہ عادت ڈالی جائے بچے کو کہ جو کچھ بھی وہ تلاوت کرتا ہے وہ سمجھ کر کرتا ہے. ایک تو روزمرہ کی صبح کی تلاوت ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے کہ بغیر سمجھ کے بھی ایک لمبے عرصے تک آپ کو اس کو قرآن کریم پڑھانا ہی ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ترجمہ سکھانے اور مطالب کی طرف متوجہ کرنے کا پروگرام بھی جاری رہنا چاہیے. نماز کی پابندی اور نماز کے جو لوازمات ہیں ان کے متعلق بچپن سے تعلیم دینا اور سکھانا، یہ بھی جامعہ میں آ کر سیکھنے والی باتیں نہیں، اس سے بہت پہلے گھروں میں اپنے ماں باپ کی تربیت کے نیچے یہ باتیں بچوں کو آ جانی چاہیے. اس کے علاوہ تعلیم میں وسعت پیدا کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور دینی تعلیم میں وسعت کا ایک طریق یہ ہے کہ مرکزی اخبار و رسائل کا مطالعہ رہے. بدقسمتی سے اس وقت بعض ممالک ایسے ہیں جہاں مقامی اخبار نہیں ہیں، اور بعض زبانیں ایسی ہیں جن میں مقامی اخبار نہیں ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اور گزشتہ چند سالوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعتوں میں اپنے اپنے اخبار جاری کرنے کے رجحان بڑھ چکے ہیں. تو ساری جماعت کی انتظامیہ کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب آئندہ 2-3 سال میں یہ بچے سمجھنے کے لائق ہو جائیں، یا 4-5 سال تک سمجھ لیں، تو اس وقت واقفین نو کے لیے بعض مستقل پروگرام، بعض مستقل فیچر آپ کے رسالوں اور اخباروں میں شائع ہوتے رہنے چاہیے کہ وقف نو کیا ہے، ہم ان سے کیا توقع رکھتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ اکٹھا یک دفعہ پروگرام ایسا دے دیا جائے جو کچھ عرصے کے بعد بھول جائے. یہ اخبارات چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تربیتی پروگرام پیش کیا کریں، اور جب ایک حصہ رائج ہو جائے تو پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوں، پھر تیسرے کی طرف متوجہ ہوں. واقفین بچوں کی علمی بنیاد وسیع ہونی چاہیے. عام طور پر دینی علماء میں یہی کمزوری دکھائی دیتی ہے کہ دین کے علم کے لحاظ سے تو ان کا علم کافی وسیع اور گہرا بھی ہوتا ہے، لیکن دین کے دائرے سے باہر دیگر دنیا کے دائروں میں وہ بالکل لا علم ہوتے ہیں، اور اس نے اسلام کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے. وہ وجوہات جو مذاہب کے زوال کا موجب بنتی ہیں ان میں ایک یہ بہت ہی اہم وجہ ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، اور وسیع علم کی بنیاد پر قائم دینی علم دینی علم کو فروغ دینا چاہیے. یعنی پہلے بنیاد عام دنیاوی علم کی وسیع ہو، اس پر پھر دینی علم کا پیبند لگے تو بہت ہی خوبصورت اور بابرکت ایک شجر طیبہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے بچپن ہی سے ان واقفین بچوں کو عام جنرل نالج بڑھانے کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. یعنی آپ متوجہ خود ہوں تو ان کا علم آپ ہی آپ بڑھے گا. یعنی ماں باپ متوجہ ہوں اور بچوں کے لیے ایسے رسائل، ایسے اخبارات لگوایا کریں، ایسی کتابیں ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں جس کے نتیجے میں ان کا علم وسیع ہو. اور جب وہ اسکول میں جائیں تو ایسے مضامین کا انتخاب ہو جس سے سائنس کی بھی متعلق بھی کچھ واقفیت ہو، عام دنیا کے جو آرٹس کے مضامین ہیں لیکن سیکولر مضامین، مثلا معیشت ہے، اقتصادیات، فلسفہ، نفسیات اور حساب،
تجارت وغیرہ، ایسے جتنے بھی متفرق امور ہیں، ان سب میں سے کچھ نہ کچھ علم بچے کو ضرور ہونا چاہیے۔ علاوہ ازیں پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ اسکولوں میں تو اتنا زیادہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہوا کرتا، یعنی 5 مضمون 6 مضمون 7 مضمون رکھ لے گا بچہ، بعض یہاں 10 بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں بیٹھ جا سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایسے بچوں کو اپنے تدریسی مطالعہ کے علاوہ مطالعہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اب یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے واقفین زندگی بچوں کے والدین میں سے اکثر کے بس کی نہیں، یعنی ان کو تو میں نصیحت کر رہا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ بہت سے ایسے ہیں بیچارے افریقہ میں بھی، ایشیا میں، یورپ امریکہ میں، جن کے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ اس پروگرام کو وہ واقعتاً عملی طور پر اپنے بچوں میں رائج کر سکیں۔ اس لیے یہ جتنی باتیں ہیں یہ متعلقہ شعبوں کو، تحریک جدید کے متعلقہ شعبے کو نوٹ کرنی چاہیے، اور اس خطبے میں جو نکات ہیں ان کو آئندہ جماعت تک اس رنگ میں پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے کہ والدین کی اپنی کم علمی اور اپنی استطاعت کی کمی بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی راہ میں روک نہ بن سکے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر ایسے بچوں کی تربیت کا انتظام شروع ہی سے جماعت کو کرنا پڑے گا۔ بعض جگہ ذیلی تنظیموں سے استفادے کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ بات کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو ذہن میں جو چند باتیں آ رہی ہیں وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں کس قسم کے واقفین بچے چاہیے۔ ایسے واقفین بچے چاہیے جن کو شروع ہی سے اپنے غصے کو ضبط کرنے کی عادت ہونی چاہیے، جن کو اپنے سے کم علم پر کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، جن کو یہ حوصلہ ہو کہ وہ مخالفانہ بات سنیں اور تحمل کا ثبوت دیں۔ جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو تحمل کا ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ ایک دم منہ سے کوئی بات نہ نکالیں، بلکہ کچھ غور کر کے جواب دیں۔ یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو بچپن ہی سے ذہنوں، طبیعتوں میں اور عادتوں میں رائج کرنی پڑتی ہیں۔ اگر بچپن سے یہ عادتیں پختہ نہ ہوں تو بڑے ہو کر بعض دفعہ ایک انسان علم کے بہت بلند معیار تک پہنچنے کے باوجود بھی ان عام سادہ سادہ باتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے جب کسی سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو فوراً جواب دیتا ہے، خاص بات کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ پھر بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بات پوچھی اور جس شخص سے پوچھی گئی ہے اس کے علم میں یہ تو ہے کہ یہ بات ہونے والی تھی، لیکن یہ علم میں نہیں ہے کہ ہو چکی ہے، اور بسا اوقات وہ کہہ دیتا ہے کہاں ہو چکی۔ اور واقفین زندگی کے اندر یہ چیز بہت بڑی خرابی پیدا کر سکتی ہے۔ میں نے اپنے انتظامی تجربہ میں بارہا دیکھا ہے کہ اس قسم کی خبروں سے بعض دفعہ بہت سخت نقصان پہنچ جاتا ہے۔ مثلا لنگر خانے میں ناظم ہوتا تھا تو فون پر پوچھا کہ اتنے ہزار روٹی پک چکی ہے کہ جی ہاں پک چکی ہے، تسلی ہوگی۔ جب پہنچا وہاں تو پتہ لگا کہ اس سے کئی ہزار پیچھے ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کیا ظلم کیا ہے، یہ جھوٹ بولا، غلط بیانی کی اور اس سے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ کہ نہیں جی، جب وہ میں نے بات کی تھی اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کتنے ہزار ہو چکی تھی، آدھے گھنٹے میں اتنی تو ضرور بننی چاہیے تھی۔ فارمولہ تو ٹھیک ہے لیکن واقعاتی دنیا میں فارمولے تو نہیں چلا کرتے۔ واقعتاً ایسی صورت میں یہ بات نکلی کہ وہاں کچھ خرابی پیدا ہو گئی، تو آپس میں لڑائی ہو گئی، وہ گیس بند ہو گئی، کئی قسم کی خرابی ایسی پیدا ہو جاتی تھی، تو جس آدھے گھنٹے میں اس نے کئی ہزار کا حساب لگایا وہ آدھا گھنٹہ کام ہو ہی نہیں رہا تھا۔
یہ عادت عام ہے. میں نے اپنے وسیع تجربے میں دیکھا ہے کہ ایشیا میں خصوصیت کے ساتھ یہ بہت زیادہ عادت پائی جاتی ہے. ایک چیز کا اندازہ لگا کر اس کو واقعات کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، اور واقعین زندگی میں بھی یہ عادت آ جاتی ہے، یعنی جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کی رپورٹوں میں بھی بعض دفعہ ایسے نقص نکلتے ہیں جس کی وجہ سے جماعت کو نقصان پہنچتا ہے. اس لیے اس بات کی بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے کہ جتنا علم ہے اس کو علم کے طور پر بیان کریں، جتنا اندازہ ہے اس کو اندازے کے طور پر بیان کریں. اور اگر بچپن میں یہ عادت آپ نے نہ ڈالی تو بڑے ہو کر پھر دوبارہ رائج کرنا، بڑی عمر میں رائج کرنا بہت مشکل کام ہوا کرتا ہے، کیونکہ ایسی باتیں انسان بغیر سوچے کرتا ہے. عادت کا مطلب یہ ہے خود بخود منہ سے ایک بات نکلتی ہے، اور یہ بے احتیاطی بعض دفعہ پھر انسان کو جھوٹ کی طرف بھی لے جاتی ہے اور بڑی مشکل صورتحال پیدا کر دیتی ہے. کیونکہ ایسے لوگوں میں سے بہت سے میں نے ایسے دیکھے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو بجائے اس کے کہ اس کی صاف بات بیان کریں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اندازہ لگایا تھا، وہ اپنی پہلی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری جگہ سے جھوٹ بولتے ہیں اور کوئی ایسا عذر تلاش کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جب اس عذر کو پکڑے تو پھر ایک اور جھوٹ بولتے ہیں. خجالت الگ، شرمندگی الگ، سب دنیا ان پہ ہنس رہی ہوتی ہے اور وہ بیچارے جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیزیں بچپن سے شروع ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جب گھر میں پکڑے جاتے ہیں کسی بات پر کہ آپ نے یہ کہا تھا یہ نہیں ہوا، اس وقت وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ماں باپ اس کا نوٹس نہیں لیتے. اس کے نتیجے میں مزاج بگڑ جاتے ہیں اور پھر بعض دفعہ ایسے بگڑتے ہیں کہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے، عادتاً وہ یہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے واقعین اگر جامعہ میں آ جائیں گے تو جامعہ میں تو کوئی اور ایسا جادو نہیں ہے کہ اچانک ان کی یہ پرانے بگڑے ہوئے رنگ اچانک درست ہو جائیں. ایسے رنگ درست ہوا کرتے ہیں غیر معمولی اندرونی انقلابات کے ذریعے. وہ ایک الگ مضمون ہے. ہم ایسے انقلابات کے امکانات کو رد نہیں کر سکتے، لیکن یہ دستور عام نہیں ہے. اس لیے ہم جب حکمت کے ساتھ اپنی زندگی کے پروگرام بناتے ہیں تو اتفاقات پر نہیں بنایا کرتے بلکہ دستور عام پر بنایا کرتے ہیں. بس اس پہلو سے بچوں کو بہت گہری تربیت دینے کی ضرورت ہے. یعنی جھوٹ نہیں ہوا کرتا، ایک عادت ہے کہ تخمینے کو، ایک اندازے کو حقیقت بنا کر پیش کر دینا. پھر عمومی تعلیم میں ان کی بنیاد وسیع کرنے کی خاطر ان کو ٹائپس سکھانا چاہیے جو ٹائپس لکھ سکتے ہوں. اکاؤنٹس رکھنے کی تربیت دینی چاہیے. دیانت کے جیسے میں نے کہا تھا بہت زور ہونا چاہیے. اموال میں خیانت کی جو کمزوری ہے یہ بہت ہی بھیانک ہو جاتی ہے اگر واقعی میں زندگی میں پائی جائے، اور اس کے بعض دفعہ نہایت ہی خطرناک نتائج نکلتے ہیں. وہ جماعت جو خالصتاً توئی سندوں پر چل رہی ہے اس میں دیانت کو اتنی غیر معمولی اہمیت ہے، گویا دیانت کا ہماری شہرت کی حفاظت سے تعلق ہے. سارا مالی نظام جو جماعت احمدیہ کا جاری ہے وہ اعتماد اور دیانت کی وجہ سے جاری ہے. اگر جماعت میں یہ احساس پیدا ہو گیا خدا نہ خواستہ کہ واقفین زندگی اور سلسلے کے اموال میں کام کرنے والے خود بدیانت ہیں تو ان کو جو چندے دینے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اس توفیق کا گلا گھونٹا جائے گا، اور چاہیں گے بھی تو پھر ان کو واقعتاً چندہ دینے کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے واقفین کو خصوصیت کے ساتھ دینی مالی لحاظ سے بہت ہی درست ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے اکاؤنٹس کا بھی ایک گہرا تعلق ہے. جو لوگ اکاؤنٹس نہیں رکھ سکتے ان سے بعض دفعہ مالی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بددیانتی ہوئی ہے، اور بعض دفعہ مالی غلطیوں کے نتیجے میں جن کو اکاؤنٹس کا طریقہ نہ آتا ہو لوگ بددیانتی کرتے ہیں اور افسر متعلقہ اس میں ذمہ دار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے
وہ لوگ جو اموال پر مقرر ہیں ان کا مالی معیار اور مالی لحاظ سے دیانت کا معیار جماعت احمدیہ میں اتنا بلند ہے کہ دنیا کی کوئی جماعت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن خرابیاں پھر بھی دکھائی دیتی۔ عمدن بددیانتی کی مثالیں تو بہت شاذ ہیں، یعنی انگلیوں پر گنی جا سکتی، لیکن ایسے واقعات کی مثالیں بہت سی ہیں، بہت سی سے مراد یہ ہے کہ مقابلتاً بہت ہیں، کہ جن میں ایک شخص کو حساب رکھنا نہیں آتا، ایک شخص کو یہ نہیں پتا کہ میں دستخط کرنے لگا ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے اس کے نتیجے میں، کیا مجھے دیکھنا چاہیے، جس کو جمع تفریق نہیں آتی اس بیچارے کے نیچے بعض دفعہ بددیانتی ہو جاتی ہیں اور بعد میں پھر الزام اس پر لگتے ہیں، اور بعض دفعہ تحقیق کے نتیجے میں وہ بری بھی ہو جاتا ہے، بعض دفعہ معاملہ الجھا ہی رہتا ہے، پھر ہمیشہ ابہام باقی رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بددیانت تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے اکاؤنٹس کے متعلق تمام واقعین بچوں کو شروع ہی سے تربیت ہونی چاہیے، اور ان کا کبھی میں نے حساب کا ذکر کیا تھا، ان کا حساب بھی اچھا ہو اور ان کو بچوں سے تربیت دی جائے کہ کس طرح اموال کا حساب رکھا جاتا ہے، روزمرہ سودے کے ذریعے سے ان کو یہ تربیت دی جا سکتی ہے، اور پھر سودا ان کے ذریعے کبھی منگوایا جائے تو اس سے ان کی دیانتداری کی لوک پلک مزید درست کی جا سکتی ہے۔ مثلا بعض بچوں سے ماں باپ سودا منگواتے ہیں تو وہ چند پیسے جو بچتے ہیں وہ جیب میں رکھ لیتے ہیں، بددیانتی کے طور پر نہیں، ان کے ماں باپ کا مال ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کیا پیسے واپس کرنے ہیں۔ وہ وقت ہے تربیت کرنے کا، اس وقت ان کو کہنا چاہیے کہ ایک جھیلا ایک دمڑی بھی ہو، جب سودے کے طور پر منگوائی جائے تو وہ واپس کرنی چاہیے، پھر چاہے 10 روپے مانگو جھیلے کی بجائے، اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن جو جھیلا جیب میں ڈالا جاتا ہے بغیر بتائے یہ بھی بچ گیا تھا، اس کا کیا واپس کرنا تھا، اس میں آئندہ بددیانتی کے بیج بو دیے ہیں، آئندہ بے احتیاطیوں کے بیج بو دیے ہیں۔ تو قومیں جو بگڑتی اور بنتی ہیں دراصل گھروں میں ہی بگڑتی اور بنتی ہیں۔ ماں باپ اگر باریک نظر سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں تو عظیم مستقبل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بڑی شاندار قومیں ان کے گھروں میں تخلیق پاتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں بڑے بڑے عظیم اور بعض دفعہ سنگین نتائج تک پر منتج ہو جایا کرتی ہیں۔ مالی لحاظ سے ان کو تقویٰ کی باریک راہیں سکھائیں۔ یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں ان سب کا تقویٰ سے ہی تعلق ہے اصل میں۔ تو تقویٰ کی یہ کچھ موٹی راہیں ہیں جو عام لوگوں کو آتی ہیں، کچھ مزید باریک راہیں ہیں، اور واقفین کو ہمیں نہایت لطیف رہنے میں تقویٰ کی تربیت دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ سخت جاننے کی عادت ڈالنا، نظام جماعت کی اطاعت کی بچپن سے عادت ڈالنا، اطفال الانبیاء سے وابستہ کرنا، ناصرات سے وابستہ کرنا، خدام الانبیاء سے وابستہ کرنا، انصار اللہ کی تو بعد میں بات آئے گی، لیکن 15 سال کی عمر تک انصار کی حد تک تو آپ تربیت کر سکتے ہیں، یا خدام کی حد تک تو آپ تربیت کر سکتے ہیں۔ خدام کی حد تک اگر تربیت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ انصار کی عمر میں بگڑنے کا امکان شاذ کے طور پر ہی کوئی ہوگا، ورنہ جو جتنی لمبی نالی سے گولی چلائی جائے اتنا دیر تک ہی رہتی ہے۔ خدام کی حد تک اگر تربیت کی نالی لمبی ہو جائے تو خدا کے فضل سے کہ موت تک وہ سیدھے ہی چلے گا انسان، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح سے بہت ضروری ہے کہ نظام کا احترام سکھایا جائے۔ پھر اپنے گھروں میں کبھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے نظام جماعت کی تخفیف ہوتی ہو یا کسی عہدے دار کے خلاف شکوہ ہو۔ وہ شکوہ اگر سچا بھی ہے، اگر آپ نے اپنے گھر میں کیا تو آپ کے بچے ہمیشہ کے لیے اس سے زخمی ہو جائیں گے۔ آپ تو شکوہ کرنے کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بچے زیادہ گہرا زخم محسوس کریں گے۔ یہ ایسا زخم ہوا کرتا ہے جو جس کو لگتا ہے اس کو کم لگتا ہے، جو دیکھنے والا ہے قریب کا اس کو زیادہ لگتا ہے۔ اس لیے اکثر وہ لوگ
جو نظام جماعت سے تبصرے کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں ان کی اولادوں کو کم و بیش ضرور نقصان پہنچتا ہے اور بات ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جاتی ہے۔ واقعین بچوں کو نہ صرف اس لحاظ سے بچانا چاہیے بلکہ یہ سمجھانا چاہیے اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت ہے، ہاں تمہاری توقعات اس کے متعلق کتنی عظیم بھی کیوں نہ ہو، اس کے نتیجے میں تمہیں اپنے نفس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی امیر جماعت ہے اور اس سے ہر انسان کو توقع ہے کہ یہ کرے اور وہ کرے، اور کسی توقع کو اس سے ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو واقعین زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ خاص طور پر سمجھایا جائے کہ اس ٹھوکر کے نتیجے میں تمہیں ہلاک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی زخم والی اسی قسم کے زخم والی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی دراصل ٹھوکر کو کھاتا ہے کوئی عہدیدار اور لہد میں اتر جاتا ہے دیکھنے والا، وہ تو ٹھوکر کھا کے پھر بھی اپنے دین کی حفاظت کر لیتا ہے، اور اپنی غلطی سے انسان استغفار تو کرتا ہے لیکن ہلاک نہیں ہو جایا کرتا اکثر، سوائے اس کے بعد خاص غلطیاں ایسی ہوں۔ لیکن جن کا مزاج ٹھوکر کھانے والا ہے وہ ان غلطیوں کو دیکھ کر بعض دفعہ ہلاک بھی ہو جایا کرتے ہیں، دین سے متنفر ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر جراثیم پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھ کر جہاں دوستوں میں تذکرے ہوئے وہاں کہہ دیجیے فلاں صاحب نے تو یہ کیا تھا، فلاں صاحب نے، ساری قوم کی ہلاکت کا موجب بن جاتے ہیں۔ تو بچوں کو پہلے تو اس بلا سے محفوظ رکھیں، پھر جب ذرا بڑی عمر کے ہوں تو ان کو سمجھائیں کہ اصل تو محبت خدا اور اس کے دین سے ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے خدا کی جماعت کو نقصان پہنچتا ہو۔ آپ کو اگر کسی کی ذات سے تکلیف پہنچی ہے یا نقصان پہنچا ہے تو اس کا ہر دن یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آپ کو حق ہے کہ اپنے ماحول کے دوستوں کے ایمانوں کو، اپنے بچوں، اپنے اولادوں کے ایمانوں کو بھی آپ زخمی کرنا شروع کر دیں۔ اپنا زخم حوصلے کے ساتھ اپنے تک رکھیں اور اس کے انضمال کے جو ذرائع باقاعدہ خدا تعالیٰ نے مہیا فرمائے ان کو اختیار کریں، لیکن لوگوں میں ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ آج بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جماعت میں اور ایسے واقعات میری نظر میں آتے رہتے ہیں۔ ایک شخص کو کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اس نے بعض مخلصین کے سامنے وہ باتیں بیان کی اور باتیں سچی تھی، اور یہ سوچا نہیں کہ ان مخلصین کے ایمان کو کتنا بڑا اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بعض واقعین زندگی میں بھی ایسی حرکتیں کی، ان کو شکوہ ہوا انتظامیہ سے، تفصیل سے، کسی سے، اور نو احمدی غیر ملکوں کے مخلصین یہ بیچارے ساری عمر بڑے اخلاص سے جماعت سے تعلق رکھتے تھے، ان کو اپنے ہمدرد بنانے کی خاطر یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ قصے بیان کرنے شروع کیے اور خود تو اسی طرح بچ کے واپس چلے گئے اپنے ملک میں، اور پیچھے کئی زخمی روح ہیں باقی پیچھے چھوڑ گئے۔ ان کا گناہ کس کے سر پہ ہوگا؟ یہ بھی ابھی طے نہیں ہوا کہ منسلمہ کی غلطی بھی تھی کہ نہیں، اور جہاں تک میں نے جائزہ لیا غلطی منسلمہ کی نہیں تھی، بدزنی پہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن اگر غلطی ہوتی بھی تب بھی کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ اپنی تکلیف کی وجہ سے دوسروں کے ایمان ضائع کرے۔ اور سچا وفادار وہ ہوا کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کی جماعت پر نظر رکھے اور اس کی صحت پر نظر رکھے۔ پیار کا وہی ثبوت سچا ہے جو حضرت سلیمان نے تجویز کیا تھا، اور اس سے زیادہ بہتر قابل اعتماد اور کوئی بات نہیں۔ آپ نے سنا ہے، بارہا مجھ سے بھی سنا ہے، پہلے بھی سنتے رہے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان کی عدالت میں دو دعوے دار ماؤں کا جھگڑا پہنچا، جن کے پاس ایک ہی بچہ تھا، کبھی ایک گھسیٹ کر اپنی طرف لے جاتی تھی، کبھی دوسری گھسیٹ کر اپنی طرف لے جاتی، اور دونوں روتی تھیں اور شور مچاتی تھی کہ یہ ہمارا بچہ ہے، میرا بچہ ہے۔ کسی صاحب فہم کو سمجھ نہیں آئی کہ اس مسئلے کو کیسے طے کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بڑا مشکل ہے طے کرنا کہ کس کا بچہ ہے۔
اگر ایک کا بچہ ہوا اور دوسری کو دے دیا گیا تو بڑا ظلم ہوگا، اس لیے کیوں نہ اس بچے کو 2 ٹکڑے کر دیا جائے اور آدھا ٹکڑا ایک کو دے دیا جائے اور آدھا ٹکڑا دوسرے کو دے دیا جائے تاکہ ناانصافی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جلاد سے کہا کہ آؤ اس بچے کو این بیچ سے نصف سے 2 ٹکڑے کر کے ایک کو دے دو، دوسری کو دے دو۔ جو ماں تھی وہ روتی چیختی بچے کے اوپر گر پڑی، میرے ٹکڑے کر دو، یہ بچہ اس کو دے دو، یہ خدا کے لیے اس بچے کو گزارنا کون۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس کا بچہ ہے، اور جو خدا کے ساتھ جماعت سے محبت رکھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ جماعت کو ٹکڑے ہونے دے اور ایسی باتیں برداشت کر جائے کہ جس کے نتیجے میں کسی کو ایمان کو گزن پہنچتا ہو، وہ اپنی جان کے سب وبال لے لے گا، اور یہی اس کی سچائی کی علامت ہے۔ لیکن اپنی تکلیف کو دوسرے کی روح کو رسمی کرنے کے لیے استعمال نہیں کرے۔ تو واقعین میں اس تربیت کی غیر معمولی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا، 2 دفعہ نہیں ہوا، 20 مرتبہ پہلے ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے، اور ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نے خوب چلاکی کی ہے، خوب انتقام لیا ہے، اس طرح طریقے جدید نے مجھ سے کیا اور اس طرح پھر میں نے اس کو جواب دیا۔ اب دیکھ لو میرے پیچھے کتنا بڑا گروہ ہے، اور یہ نہیں سوچا کہ وہ گروہ اس کے پیچھے نہیں تھا، وہ شیطان کے پیچھے تھا۔ وہ بجائے متقیوں کا امام بننے کے وہ منافقین کا امام بن گیا اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کیا اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی ہلاک کیا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صحیح لیکن غیر معمولی نتائج پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ بچپن سے ہی اپنے واقفین نو کو یہ باتیں سمجھائیں اور پیار و محبت سے ان کی تربیت کریں تاکہ وہ آئندہ صدی کی عظیم لیڈرشپ کے اہل بن سکیں۔ ایک اہم اور بہت سی باتوں میں سے اب وقت تھوڑا ہے کیونکہ میں نے سفر پہ بھی جانا ہے، ایک بات میں آخر پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو وفا سکھائیں۔ وقت زندگی کا وفا سے بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ واقف زندگی جو وفا کے ساتھ آخری سانس تک اپنے وقت سے نہیں سمجھتا، وہ جب الگ ہوتا ہے تو خواہ جماعت اس کو سزا دے یا نہ دے، وہ اپنی روح پر غداری کا داغ لگا لیتا ہے، اور یہ بہت بڑا داغ ہے۔ اس لیے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اپنے بچوں کو وقف کرنے کا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے نتیجے میں یا تو یہ بچے عظیم اولیاء بنیں گے یا پھر عام حال سے بھی جاتے رہیں گے، اور ان کو شدید نقصان پہنچنے کا بھی احتمال ہے۔ جتنی بلندی ہو اتنا ہی بلندی سے گرنے کا خطرہ بھی تو بڑھ جایا کرتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط سے ان کی تربیت کریں اور ان کو وفا کے سبق دیں، بار بار سبق دیں۔ بعض دفعہ واقفین ایسے ہیں جو وقت چھوڑتے ہیں اور اپنی طرف سے چلاکی کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب ہم جماعت کی حد سے باہر نکل گئے، اب ہم آزاد ہو گئے، اب ہمارا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو چلاکی تو ہوتی ہے لیکن عقل نہیں ہوتی، چلاکی سے اپنا نقصان کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے میرے سامنے ایک ایسے واقف کا معاملہ آیا جس کی ایسے ملک میں تقرری تھی کہ اگر وہاں ایک معین عرصہ تک وہ رہے تو وہاں کی نیشنلٹی کا حقدار بن جاتا تھا، اور بعض وجوہات سے میں نے اس کا تبادلہ ضروری سمجھا۔ چنانچہ جب میں نے اس کا تبادلہ کیا تو 6 یا 7 ماہ ابھی باقی تھے، یعنی اس مدت میں باقی تھے جس کے بعد وہ حقدار بنتا تھا۔ اس کو بڑے لجاجت سے اور محبت اور خلوص سے خط آنے شروع ہوئے کہ مجھے کچھ مزید مہلت دے دی جائے یہاں قیام کی، اور میں نے وہ مہلت دے دی۔ بعض صاحب فہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا گیا ہے، چنانچہ انہوں نے لکھا کہ جناب یہ تو چلاکی کر گیا ہے آپ کے ساتھ، اور یہ تو چاہتا ہے کہ عرصہ پورا ہو اور پھر آزاد ہو جائے وقت سے، پھر اس کو پرواہ کوئی نہ رہے۔ تو میں نے ان کو بتایا یا لکھا کہ مجھے سب پتہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے علم نہیں کہ کیوں یہ ایسا کر رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ چلاکی نہیں کر رہا،
وہ اپنے نفس کے ساتھ چلاکی کر رہا ہے. وہ ان لوگوں میں ہے جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. اس لیے میں اس کی ڈور دھیمی چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ جو مجھے ظن ہے اور آپ کو بھی ہے یہ کہیں بدظنی نہ ہو. اگر وہ اس قسم کا ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں اور جیسا مجھے بھی گمان ہے تو پھر وقت میں رہنے کے لائق نہیں. بجائے اس کے کہ بدظنی کے نتیجے میں یعنی اس ظن کے نتیجے میں جو بدظنی بھی ہو سکتی ہے. اگر یہ ظن غلط ہو تو بدظنی ہے. ہم اس کو بدلتے پھریں اور اس کو بچاتے پھریں اس کو موقع ملنا چاہیے. وہ حیران رہ گیا کہ میں نے اس کو اجازت دے دی. پھر اس نے کہا اب مزید اتنا مجھے مل جائے تو پھر اتنا روپیہ بھی مجھے مل جائے گا. میں نے کہا وہ تو تم لے لو پیچھے. اور جب وہ واپس گیا تو اس کے بعد وہی ہوا جو ہونا. کیسی بیوقوف مری چلاتی ہے. وہ بظاہر سمجھ کی بات جو تقویٰ سے خالی ہوا کرتی ہے اس کو ہم عام دنیا میں چلاکی کہتے ہیں. بس اپنے بچوں کو سچ کی چلاکیوں سے بھی بچائیں. بعض بچے شوخیاں کرتے ہیں اور چلاکیاں کرتے ہیں اور ان کو عادت پڑ جاتی ہے. وہ دین میں بھی پھر ایسی شوخیاں اور چلاکیوں سے کام لیتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ ان شوخیوں کی تیزی خود ان کے نفس کو ہلاک کر دیتی. اس لیے وقت کا معاملہ بہت اہم ہے. ان کو یہ سمجھائیں کہ خدا کے ساتھ ایک عہد ہے, ہم نے تو کیا ہے بڑے خلوص کے ساتھ. اگر تم اس بات کے متحمل نہیں ہو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم واپس کرے. ایک گیٹ اور بھی آئے گا جب یہ بچے بلوغت کے قریب پہنچ رہے ہوں. اس وقت دوبارہ جماعت ان سے پوچھے گی کہ چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے. ایک دفعہ امریکہ میں وہ جو ڈزنی لینڈ میں ایک رائڈ ایسی تھی جس میں بہت ہی زیادہ خوفناک موڑ آتے تھے اور کار بھی تیز تھی اس رائڈ کی اور اچانک بہت تیزی کے ساتھ مڑتی تھی. تو کمزور دل والوں کو خطرہ تھا کہ ممکن ہے کسی کو دل ہی نہ بیٹھ جائے. چنانچہ انہوں نے وارننگ لگائی نہیں تھی اب بھی واپس جا سکتے اب بھی واپس جا سکتے. اور پھر آخری ایک وارننگ تھی سرخ رنگ میں کہ اب یہ آخری ہے, اب واپس نہیں جا سکتے. وہ بھی ایک دیر جماعت میں آنے والا ہے جب ان کے بچوں سے جو آج وقت ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ اب یہ آخری دروازہ ہے پھر تم واپس نہیں جا سکتے. اگر زندگی کا سودا کرنے کی ہمت ہے, اگر اس بات کی توفیق ہے کہ اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر دو اور پھر کبھی واپس کر پھر تم آگے آؤ, ورنہ تم واپس الٹے قدموں واپس چھوڑ دے. اس دروازے میں داخلے کے لیے آج سے ان کو تیار کریں. وقت وہی ہے جو وفا کے ساتھ قدم آخر قائم رہتا ہے. ہر قسم کے زخموں کے باوجود مسکتا ہوا انسان بھی اسی راہ پہ بڑھتا ہے, واپس نہیں بڑھا کرتا. ایسے وقت کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کو تیار کریں. اللہ آپ کے ساتھ ہو, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقفین کی ایک ایسی فوج خدا کی راہ میں پیش کریں جو ہر قسم کے ان ہتھیاروں سے مزین ہو جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں, اور پھر ان پر ان کو کامل دسترس ہو. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر